ایسا میں اپنے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں، رب تک پہنچنا چاہتا ہوں. یہ میری عقل میں بات آئی، فکر میں بات آئی کہ میں نے تو اس کا کچھ نہیں کیا. اب ضرورت تھی کسی ایسی ذات کی، کسی ایسی شخصیت کی، کسی ایسی قوت کی جو مجھے زمین سے اٹھائے اور خدا تک ملا دے. وہ ذات جس نے مجھے خدا تک ملایا وہ النبی ہے. میری یہ مجبوری تھی کہ مجھے کچھ سکھائے، اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہیں جنہوں نے خدا تک میری شناسائی کی ہے، ورنہ میں تو جانتا نہیں تھا. وہ کہاں میں، کہاں وہ میرا خدا. وہ خالق ہے، میں مخلوق ہوں. وہ قدیم ہے، میں حادث ہوں. وہ رہنے والا ہے، میں مرنے والا ہوں. وہ باقی ہے، میں فانی ہوں. اتنے میرے فرق، کروڑہا فرق. پھر میں محتاج تھا. یہ اپنی پہلی محتاجی کی بات کر رہا ہوں. میں محتاج تھا. نبی کی محتاجی کیوں تھی مجھے؟ میں محتاج تھا کہ کوئی ذات مجھے خدا تک پہنچائے. وہ ذات مصطفیٰ ہے. میری ایک مجبوری. میری ایک اور بھی مجبوری تھی نبی کے لیے کہ نبی مجھے عطا ہو. وہ مجبوری میری یہ تھی بیٹے کہ میرے دین کا تعلق خلق سے بھی ہے اور برزخ سے بھی ہے. خلق یہ ہے مر جانے کے، میرے مرنے کے بعد کا جو عالم ہے وہ برزخ ہے. میرے دین کا تعلق خلق سے بھی ہے، برزخ سے بھی ہے. خلق میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ خلق سے ہیں. برزخ میں پوچھا جائے گا ماذا تقول فی حق ھذا الرجل، اس حسین شکل کے بارے میں تیرا کیا نظریہ ہے. یہ بھی تعلق ہے. تو تعلق دین کا دونوں جہانوں سے ہے، دونوں جہانوں سے ہے. میں مجبور تھا کہ کوئی ایسا رہنما مجھے ملے، ایسا میرا ہادی ہو، ایسا میرا قائد ہو جو خلق کو بھی جانتا ہو اور برزخ کو بھی جانتا ہو. چونکہ میرے دین کا کام تو دونوں سے ہی ہے. وہ ذات جو خلق اور برزخ دونوں کو یک وقت جانتی ہے وہ النبی ہے. وہ رسول پاک علیہ السلام کی ذات ہیں جو خلق اور برزخ دونوں کو جانتے ہیں. چلتے خلق میں ہیں، دیکھتے برزخ میں ہیں. بخاری شریف کی بڑی واضح حدیث ہے. پہلے حصہ میں حضور گزر رہے ہیں، دو قبریں آئیں. حضور رک جاتے ہیں، سواری رک گئی، اتر گئے ہیں. صحابہ سے فرمایا کہ ہری شاخ لاؤ. ہری شاخ لائی گئی، اسے توڑ کر یا چیر کر دونوں قبروں پر گاڑ دیا. صحابہ حیران ہیں، یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ کیا ہے؟ میرے آپ کے ایمان و جانوں کے والی پیارے محبوب فرماتے ہیں کانا یعذبان فی قبورہما. میں رحمت للعالمین ہوں. میں گزر رہا تھا، دیکھا کہ ان دو قبروں میں دو قبروں والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور میں نے ہری شاخ منگائی ہے، گاڑ دی ہے دونوں پر. جب تک یہ سبز رہے گی، تسبیح پڑھتی رہے گی، عذاب کی تخفیف ہوگی. اب صحابہ تھے بیٹھ سامنے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ خلق میں چل رہے ہیں، برزخ کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر تو آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا نا کہ انہیں عذاب ہو کیوں رہا ہے. یہ دوسری بات ہو کیوں رہا، یہ اور زیادہ مشکل پیچیدہ مسئلہ تھا. محبوب فرماتے ہیں ہاں مجھے یہ بھی پتہ ہے، مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ عذاب ہو کیوں رہا ہے. کانا احدہما یمشی بالنمیمہ. ان میں سے ایک کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ چغل خور تھا، وہ غیبت کرتا تھا، لڑائیاں کرتا تھا، برادری میں دنگے فساد کرتا تھا، اکھڑ طبیعت کا تھا. وآخرہما لا یستنزہ عن البول او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم. اور دوسرے کو عذاب قبر اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ بول سے نہیں بچتا تھا، پیشاب سے نہیں بچتا تھا. آج کل میں اور آپ بھی بڑی لاپرواہی کرتے ہیں. استنجے کی لاپرواہی ہے، کپڑے پلید ہو جائے تو اس کی پرواہ نہیں. معلوم ہوتا ہے اس حدیث پاک سے کہ پیشاب کی پرواہ نہ کرنے سے بھی عذاب قبر ہے. بات یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے دین کا تعلق خلق اور برزخ دونوں سے تھا. مجھے ایسے رہنما کی ضرورت تھی جو خلق کو بھی جانے اور برزخ کو بھی جانے، اور وہ میرے آپ کی ایمان و جانوں کے والی مصطفیٰ ہیں. یوں سمجھیے کہ دونوں نگاہوں میں، ایک آنکھ میں خلق ہے، دوسرے میں برزخ ہے. اگر وہ ایک لمحہ کے لیے
خلق کو نہ دیکھیں تو بیٹے خلق برباد ہو جائے گی، خلق کا ستیاناس ہو جائے گا، خلق کا بیڑا غرق ہو جائے گا، ستیاناس ہو جائے گا خلق کا۔ اگر وہ ایک لمحہ خلق کو خیال نہ کریں، خلق برباد ہے، اور اگر محبوب ایک لمحہ برزخ کا خیال نہ کریں، برزخ برباد ہو جائے گی۔ خلق اور برزخ کو دونوں نگاہوں میں مصطفیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ ایک اور بات یہاں ذہن میں آ گئی، اس حدیث پاک کو سارے علماء حضرات پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے ہیں۔ اس میں تو میرے نظر سے نہیں گزرا کہ کسی نے انکار کیا ہو کہ حضور نے برزخ میں، نہیں جی دیکھا نہیں برزخ میں، کسی نے انکار نہیں، سب نہیں، سب کا اقرار ہے، سبھی مانتے ہیں کہ محبوب نے برزخ کو دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے، بس اتنی بات ہے۔ میں اپنے کلاس کو کوئی سبق پڑھاتا کو موقع ملتا ہے تو اس پر ایک اور بات بھی کہا کرتا ہوں، اور میں آپ کو بھی بس اپنی کلاس ہی سمجھ رہا ہوں۔ میں اپنی کلاس میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ بات کہ سرکار خلق میں چل رہے ہیں اور برزخ کو دیکھ رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ نبی کی قوت بڑی طاقت ہے، نبوت کی قوت میں بڑی طاقت ہے، بصارت میں بڑی طاقت ہے۔ زمین 10 فٹ ہے، قبر نیچے 15 فٹ ہے، 20 فٹ ہے، دیکھتے ہیں۔